تجھے خداوند نے چن لیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے۔ خواتین و حضرات، کیتھلک ٹی وی کے پروگرام ہم خدمت میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاٹرز آف سینٹ پال کی سسٹرز۔ آج 25 جنوری ہے اور مقدس پالوس رسول کی زندگی کی تبدیلی کی عید ہے۔ سب سے پہلے تو میں سسٹرز کو ویلکم بھی کہتا ہوں اور آپ کو عید مبارک بھی کہتا ہوں۔ فادر جی بہت بہت شکریہ عید کی مبارکباد کا۔ یقیناً پالوس رسول ہماری جماعت کے مربی ہیں، لیکن پالوس رسول پوری دنیا کے لیے رسول اور ایک زبردست یسوع کے پیروکار ہیں۔ تو تمام ناظرین کو بھی ہم اس عید کے موقع پر پوری جماعت کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، مقدس پالوس رسول کو مسیحت کا دوسرا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا تو نیچرلی خداوند یسوع مسیح ہی ہے، لیکن مقدس پالوس رسول کو اس لیے بھی سیکنڈ بانی کہا جاتا ہے کہ مسیح کے پیغام کو جتنی محنت کے ساتھ مقدس پالوس رسول نے غیر قوموں تک پہنچایا ہے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا ہے، شاید اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آج جب ہم یاد کرتے ہیں کہ کس طرح ایک فریسی ربائی استاد جو ایک غیرت مند یہودی ہے، وہ اپنے مذہب پر کوئی دھبا نہیں آنے دیتا۔ اس نے یوں سمجھا کہ جیسے مسیحت جو ہے وہ یہودی مذہب کے ایسا ہے جیسا خلاف چلے گا یا ان کی تعلیم کو یا ان کے دین کو خراب کرے گا، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مذہب کو مٹا دینا چاہیے۔ لیکن خدا کا کرنا تھا کہ جو مذہب کو مٹانا چاہتا تھا وہی مذہب کو پھیلانے والا بن گیا۔ آج دنیا میں مقدس پالوس رسول کی خدمت جس طرح اس نے کی، خط لکھ کے، وزٹ کر کے لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچایا، آج بہت ساری جماعتیں ہیں جو اسی پیغام کو میڈیا کے ذریعے پھیلاتے ہیں۔ پاکستان میں ڈاٹرز آف سینٹ پال اس بڑی خدمت کا علم اٹھائے یسوع کا پیغام دے رہی ہیں۔ سسٹر جی، میں جاننا چاہوں گا سسٹر ارشاد کہ آپ پاکستان میں کب آئے اور کس طرح آپ یہاں خدمت کر رہے ہیں؟ پاکستان میں ہماری جماعت فادر جی 1965 میں اگست، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہم دختران پالوس جس طرح نام سے ہے مقدس پالوس رسول کی بیٹیاں، ہم بھی مقدس پالوس رسول جیسا جذبہ رکھتی ہیں۔ جس طرح وہ بہت سارے انہوں نے سفر کیے ہیں، مشکلات سہی ہیں اور یسوع کی انجیل کو لے کر گئے ہیں۔ آج اس جدید دور میں ہم ذرائع ابلاغ کے سارے وسائل جو ہیں یسوع مسیح کی بشارت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری سسٹرز دنیا بھر میں بہت سے چینلز ہیں، ریڈیو پر، انٹرنیٹ کے جتنے وسائل ہیں، فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ، ان سارے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ہم یسوع مسیح کی بشارت کو جاری اور ساری رکھے ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان میں بھی ہم اوورآل کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پرنٹ میڈیا میں اور ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا ہے، ان سارے مینز کو ہم دختران پالوس یسوع مسیح کی بشارت کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ سسٹر فوزیہ، پاکستان میں آپ کے گھر کہاں کہاں موجود ہیں؟ کون کون سے شہر میں یا ڈائسیز میں آپ کام کر رہے ہیں؟ پاکستان میں ہم 5 ڈائسیز میں موجود ہیں، 5 شہروں میں، کراچی، لاہور، ملتان، راولپنڈی اور فیصل آباد۔ ان شہروں میں ہم موجود ہیں، ہمارے سینٹرز ہیں اور ہم ان 5 شہروں میں یسوع مسیح کی خوشخبری کو پھیلا رہے ہیں۔ سسٹر صوفیہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں آپ کی خدمت کس طرح، اس کو ایکسپریس کس طرح کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک تو مجھے پتہ ہے آپ کتابیں لے کے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کیا کرتے ہیں؟ پاکستان میں جو ہماری خدمت ہے وہ ہم ہمارے 5 شہروں میں ہمارے سینٹرز ہیں،
کراچی میں، لاہور میں، راولپنڈی میں، ملتان میں اور فیصل آباد میں. ان کے ذریعے اپنے بک سینٹرز کے ذریعے جو ہے، بک سینٹر جو ہے وہ خدا کا گھر ہے، جہاں پہ لوگ جو ہے وہ خدا کا کلام پانے کے لیے آتے ہیں، خدا کی خوشخبری کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے سینٹرز ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں وہ ہم سیمینارز کے ذریعے نوجوانوں کے لیے ہم سیمینار منعقد کرتے ہیں، ان کو سیمینارز دیتے ہیں. ہم فیملی وزٹ کے لیے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، خدا کا کلام اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، ان کو یسوع کی خوشخبری سناتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جو بھٹا مزدور ہیں، ہم ان کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کے بچوں کو ہم یسوع کی خوشخبری سناتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے ہم کلرنگ بک خاص طور پر پرنٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ان تک ہم لے کے جاتے ہیں. سسٹر میگی، کتابوں کا دور تو آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اب یہ کس طرح آپ اپنی خدمت کو شفٹ کر رہے ہیں؟ فادر جی، ہمارا ابھی خواب یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں. ہماری بہت ساری ابھی سسٹرز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس بناتی ہیں، اور خصوصی طور پر پچھلے چند سالوں سے ہم میوزک کے ذریعے خداوند کے پیغام کو عام کر رہے ہیں. ہم اپنے گیت لانچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کرسمس پر، ایسٹر پر اور سال کے دوران بھی. سسٹر نومی، میڈیا کے دور میں آپ اپنی بلاہٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میڈیا کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں اس مشن کو جاری و ساری رکھنے کے لیے بہت سی بلاہٹوں کی ضرورت ہے. خاص طور پر پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مقدس پولس رسول نے بہت سے سفر کیے اور وہ ایک جگہ پہ رک کے اس نے تبلیغ نہیں کی، لیکن ہمیشہ وہ سفر میں رہا. اور اسی طرح دختران پولس جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سفر کرتی ہیں، خدا کا کلام لے کے جاتی ہیں، اور اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بلاہٹوں کی اشد ضرورت ہے. اور آج بھی ہم جیسے جانتے ہیں خدا نے مختلف وقتوں میں لوگوں کو بلایا تاکہ اس کے مشن کو جاری رکھیں. میڈیا کے اس دور میں جو لوگ میڈیا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں وہ آئیں اور ہمارے ساتھ ہماری اس خدمت میں شامل ہوں تاکہ یسوع کا پیغام چلتا رہے. سسٹر ارشاد، آج میڈیا کا دور ہے اور سارے نوجوان جو ہیں نا وہ میڈیا پہ ہیں، اور نوجوان کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہم کہتے ہیں، ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے. آپ مسیحی نوجوانوں تک پاکستان میں کیسے پہنچ رہے ہیں ڈاٹرز آف سینٹ پال ہوتے ہوئے؟ فادر جی، آج کے نوجوانوں تک پہنچنے کے لیے سب سے بیسٹ جو ذریعہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے. ہماری سسٹرز جو ہیں، ہمارے کچھ چینل ہیں یوٹیوب پر جہاں پہ ہر روز کی تلاوت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ریفلیکشن دیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ کچھ سانگس کے بھی ہمارے چینلز ہیں. پھر سسٹر روبیکا ہماری ایک چینل رن کر رہی ہیں جس پہ وہ مورل سٹوریز کے ذریعے نوجوانوں کی رہنمائی کرتی ہیں. جو بیسٹ ابھی اس دور کا ذریعہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. دس از ہاؤ وی آر ریچنگ ٹو دا ینگ پیپل. سسٹر صوفیہ، آج آپ کی خدمت کا ایک بڑا حصہ کتابیں، خاص کر خدا کا کلام جو ہے، آپ لوگوں کے پاس لے کے مختلف پیرشز میں آپ کو دیکھا ہے آپ جاتے ہیں، اور کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سی کتابیں ہیں، کیسی کتابیں ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں؟ جی بالکل فادر جی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم کتابوں پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو ہے خدا کے کلام کو لوگوں تک لے کے جاتی ہیں. خاص طور پہ سب سے بڑی جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں وہ خدا کا کلام پرنٹ میڈیا کی صورت میں کلام مقدس جو ہے وہ ہم لوگوں تک لے کے جاتے ہیں. ان کو پرنٹ میڈیا کی صورت میں ہم ان کو پیش کرتے ہیں خدا کا کلام. اس کے علاوہ جو خدا کے کلام سے ہی جو ریلیٹ کرتی ہیں کتابیں، جیسے بائبل کوئز ہیں، ان کے 3 حصے ہیں ہمارے پاس. پہلا حصہ، دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ. ان تینوں حصوں میں بائبل کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے اس میں سوال جواب ہیں جو کہ اس کو پڑھتے ہوئے وہ خود بھی سیکھ سکتے ہیں اور آگے دوسرے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں.
اور ماں باپ بھی اسی طرح اپنے بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے کچھ خاص کتابیں ہیں جس میں جو سب سے اسپیشل ابھی جو ہماری ایک نئی کتاب آئی ہے کیتھولک ایمان کے حقائق، یہ ان تمام کیتھولک لوگوں کے لیے شائع کی گئی ہے اور خاص طور پر دوسرے جو کلیسیاں ہیں ان کے لیے بھی، کہ وہ کیتھولک ایمان کو پہلے خود ہم لوگ جانیں کہ کیتھولک ایمان ہمیں حقیقی طور پہ کیا سکھاتا ہے، کیا بنیاد ہے ہمارے کیتھولک ایمان کی، اور پھر ہم دوسروں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں. اگر کوئی ہمیں سوال پوچھتا ہے تو اس کا ہم جواب کیسے دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جن میں سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ چھوٹے بچوں کے لیے ہمارے پاس جو ہے بائبل کی صورت میں کہانیاں ہیں. اس کے علاوہ رنگ بھرنے والی کتابیں ہیں جو چھوٹے بچے جو خود پڑھ نہیں سکتے لیکن تصویروں کے ذریعے وہ سیکھ سکتے ہیں، یسوع مسیح کو جان سکتے ہیں، یسوع مسیح کے اس دور کی کہانی کو جہاں وہ تمثیل سناتے تھے تو اس کو پہچان سکتے ہیں. سسٹر میگی کو اور کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ ایمان بڑھے، مسیح سے محبت بڑھے، عقیدت بڑھے، دعا بڑھے، ایمان بڑھے؟ ہمارے کیتھولک ایمان میں نشانات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو بک سینٹر پہ ہمارے پاس بہت ساری ایمان کے نشانات ہیں، جیسے پاک صلیب، میڈلز، روزریز. تو یہ پاک تصاویر جو لوگ گھروں میں لگاتے ہیں، جن سے فوراً آپ جب کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیتھولک خاندان ہے. مقدسہ مریم کی تصویر، مقدسین کی. تو اس کے علاوہ ورسز ہیں بائبل سے، جو آیات ہیں، خداوند میرا چوپان ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ نشانات جو ہمارے ایمان کا گہرا حصہ ہیں اور ہمیں پختگی بھی عطا کرتے ہیں. جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں فوراً میڈل پہننا چاہتے ہیں، کراس پہننا چاہتے ہیں، تصویروں کو لگانا چاہتے ہیں، روزری پڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بک سینٹر پہ دستیاب ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، گلی محلے کوچے، جہاں سردی گرمی، سارے موسموں میں ہم ہمیشہ پالوس رسول کی طرح سڑک پہ ہوتے ہیں. ہمیشہ اس کی وضاحت کریں جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ آپ خود بھی پارشز میں جاتے ہیں، یہ والا سفر ذرا اس کی بات کریں. فادر جی، یہ سفر بڑا خوبصورت ہے کیونکہ جب ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی ایک پالوسی جوش ہوتا ہے ہمارے اندر، جذبہ ہوتا ہے کہ ہم پالوس رسول کی بیٹیاں ہیں. کبھی کبھی سرد موسم جب ہوتا ہے تو اس وقت چیلنج بھی ہوتا ہے کہ کیسے جانا ہے. گرمی میں بھی کبھی کبھی آزمائش آتی ہے کہ کیا جانا ہے. لیکن پھر ایک جذبہ جو ہے پالوس والا وہ ہمیں رکنے نہیں دیتا. اور پھر جب ہم سٹال لگاتے ہیں تو کبھی کبھی اتنی سخت دھوپ ہوتی ہے پھر بھی ہم سٹال لگاتے ہیں. لیکن دیکھا ہے لوگ بھی بہت جوش کے ساتھ آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو خریدتے ہیں. اور لوگ بڑا کیسا رویہ ہوتا ہے؟ لوگ بڑے زبردست ہیں ہمارے. لوگ بہت پیار کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، انتظار بھی کرتے ہیں. اگر ہم کسی پیرش میں غیر حاضر ہو جائیں، خاص طور پہ کوٹ لکھپت پیرش ہے جہاں ہماری غیر حاضری ہے، اس کو لوگ بہت نوٹس لیتے ہیں اور پھر میسیجز کرتے رہتے ہیں، سسٹر جی آپ نے کب آنا ہے. اسی طرح جب ہم دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں، جیسے سیالکوٹ ہے، ہم جاتے ہیں مطلب اسپیشل اوکیشنز پہ جاتے ہیں کیونکہ ہر بار نہیں جایا جا سکتا. تو لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں، سسٹر جی آمد کے ایام آ رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں. تو اس طرح لوگ بھی اپنی تیاری کرتے ہمارے لیے اور ہمارے مشن کے لیے. آپ لوگ کوئی خود بھی ایسی کتابیں ضرور پرنٹ کرتے ہیں جو کلام سے متعلق ہوں یا روحانیت سے متعلق ہوں؟ کوئی ہے؟ جی بالکل، ہمارے جو پرنٹنگ ہے، جو ہم بکس شائع کرتے ہیں، ان کا تعلق ایمان سے ہے، بائبل سے ہے. اور جیسا کہ سسٹر صوفیہ ایکسپلین کر رہے تھے کس قسم کی بکس ہم جو لے کے جاتے ہیں پیرشز میں، ان میں سے جو زیادہ تر بکس ہیں ہم خود پرنٹ کرتے ہیں. اور ہمارا ایک اسپیشل آفس ہے، ایڈیٹوریل اس کو کہتے ہیں، جہاں پہ
ان بکس کو لکھا جاتا ہے، ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے، ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، اور یہ مشن کا حصہ ہے کیونکہ پہلے تندور میں روٹی تیار کی جاتی ہے، پھر اس کو باہر لے کے جایا جاتا ہے. تو اسی طرح اس آفس میں پہلے بک کو تیار کیا جاتا ہے، پھر لوگوں کو تک لے کے جایا جاتا ہے. سسٹر فوزیہ، آپ اپنے ساتھ اپنی جماعت میں آج ان نوجوان لڑکیوں کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں کیا دعوت دیں گی؟ میں بڑی خوشی سے تمام بہنوں کو جو کہ چاہتی ہیں کہ وہ میڈیا کے ذریعے سے اپنے ٹیلنٹس کو، اپنی خوبیوں کو خدا کے لیے استعمال کریں. میں چاہوں گی کیونکہ ہم پاکستان میں بہت تھوڑے ہیں اور اس مشن کے لیے ذرائع ابلاغ جیسے بہت وسیع ہے. اسی مشن کو اور وسیع کرنے کے لیے ہمیں بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے، بہت سی بہنوں کی ضرورت ہے. تو میں ان کو دعوت دینا چاہتی ہوں جو کہ چاہتی ہیں کہ خدا کے لیے اپنی زندگی وقف کریں، تو وہ ہمارے ساتھ آ سکتی ہیں، ہمارے ساتھ آ کے وہ اس مشن کا حصہ بن سکتی ہیں. سسٹر شاد، اگر کوئی سن رہی ہے لڑکی اور آپ سے ملنا چاہ رہی ہے آپ لوگوں سے، تو وہ کیا کریں؟ وہ ہم سے فوراً رابطہ کرے. اور سسٹر فوزیہ جو ہیں وہ لاہور میں ویکیشنسٹ ہیں، سو وہ آپ ضرور اس پروگرام کے نوٹ پہ کہیں آپ کو ان کا نمبر بھی ضرور اسکرین پہ نظر آئے گا، تو آپ ان سے رابطہ کریں. سسٹر نومی، آپ بتائیں گے کہ ہم تو آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اتر آئے ہیں، تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ جو ایک ٹول ہے، یہ ایونجلائزیشن میں ایز یور کیرزم آپ کس طرح استعمال کریں گے؟ فادر جی، اے آئی جو ہے ایک خدا کا تحفہ ہے میڈیا کی دنیا میں، اور ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم اس کے اپوزٹ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ہم زیادہ پاورفل ہیں اور اے آئی کو ریجیکٹ کریں. اس لیے اپنے مشن کو دیکھتے ہوئے اور اپنے کیرزم کو دیکھتے ہوئے آج کے دور میں ہم اے آئی کو بھی بروئے کار لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فاسٹ مینز ہے جس سے آج کل کی جو ہماری یوتھ ہے اور آج کل کا جو زندگی کا زیادہ تر دار و مدار ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح اے آئی نے زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے. تو دختران پالوس ہوتے ہوئے اور میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے فیوچر میں ہم بھی اس کی طرف بڑھیں گے، اور اس کی جو طاقت ہے، جو اس کی اویلیبلٹی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے خدا کے کلام کو اور زیادہ مؤثر بنائیں گے. سسٹر جی، پروگرام کے آخر میں ونس اگین ایک بار پھر میں آپ کو خصوصی طور پر اپنے تمام ناظرین کو بھی مقدس پالوس رسول کی تبدیلی اور اس کی مسیحی ایمانی زندگی کی شروعات کو جو 25 جنوری کو عید منائی جاتی ہے، آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. خواتین و حضرات، انجیل کا پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. یہ انجیل کا پرچار اور منادی نہ تو ایک شخص کی ڈیوٹی ہے اور نہ ایک جماعت کی، نہ ایک کانگریگیشن کی، بلکہ ہر بپتسمہ یافتہ مسیحی کا یہ فرض ہے اور خدا کا یہ حکم ہے، ساری دنیا میں جاؤ اور انجیل کی منادی کرو. لیکن خدا کا شکر ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں ہی وقف کر رکھی ہیں کہ خدا کے کلام کو مقدس پالوس رسول کی روح اور روحانیت میں پھیلانا ہے. ڈاٹرز آف سینٹ پال ایسی ہی سسٹرز ہیں جو اپنی زندگی سے، اپنے کام سے، اپنی خدمت سے خدا کے کلام کو اور خدا کی پاک انجیل کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلاتے ہیں. ڈاٹرز آف سینٹ پال کی خدمت پاکستان میں کونے کونے میں موجود ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ان کی خدمت اب لوگ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ خدا اس جماعت کے ذریعے، ڈاکٹرز آف سینٹ پال کی جماعت کے ذریعے، خدا اپنی خدمت کو اور وسیع کرے اور بڑھائے، اور ہماری ان بہنوں کو خدا برکت دے تاکہ اور بہت ساری لڑکیاں میڈیا کے ذریعے یسوع کی منادی کرنے والی اس جماعت میں شامل ہوں، اور خدا کا کام، خدا کا کلام اسی طرح پھیلتا رہے.
خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.